قاضی فائد عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں, ان کو الوداعی عشائیہ دینے کا بھی اہتمام کر لیا گیا ہے, پلان کر لیا گیا ہے وکلا کی جانب سے. 24 تاریخ کو ان کو گڈ بائی کر دیا جائے گا, 25 کو وہ باضابطہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے. ناظرین, شہباز شریف صاحب ہیں تو ویسے وزیر اعظم فارم 47 پہ, لیکن ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کام کر دیتے ہیں. اسٹیٹمنٹ ذرا آپ سن لیں. معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف نے ذاتی طور پر بے پناہ کوششیں کی, ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے فریش اور نیا تجربہ ہے, میں بہت حوصلہ محسوس کر رہا ہوں. یعنی شہباز شریف نے کبھی اپنے لیڈر یا اپنے بھائی یا اس کے ویژن کی کبھی ایسے تعریف نہیں کی جیسے وہ آرمی چیف کی کر رہے ہیں. یہ بلا وجہ یا بغیر لالچ کے کسی کی تعریف نہیں کرتے, کسی کی تعریف نہیں کرتے. اب جتنی تعریفیں شہباز شریف نے, یعنی معیشت ہے تو وہ بھی آرمی چیف کے کھاتے ڈال دیتے ہیں, امن و امان ہے وہ بھی ادھر ہی کھاتے ڈال دیتے ہیں, فورن پالیسی ہے وہ بھی ادھر کھاتے ڈال دیتے ہیں, داخلہ پالیسی ہے وہ بھی ادھر کھاتے ڈال دیتے ہیں, انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ادھر کھاتے ڈال دیتے ہیں, آئی ٹی ہے وہ بھی, ہر چیز کو شہباز شریف اٹھا کے ادھر کھاتے ڈال دیتے ہیں. وجہ کیا پتا آپ کو؟ کیونکہ جو بہت بڑا فیلئر ان کے گلے پڑنے لگا نا, یہ اینڈ میں اٹھا کے وہ بھی ادھر کھاتے ڈال دیں گے, ہم تو تھے ہی کچھ نہیں. تو پی ایم ایل این یہ جس طرح کی حکمرانی کر رہی ہے نا, تو پھر پی ایم ایل این کو چاہیے کہ حکومت بھی ادھر ہی دے دے. اور دوسری جو سمپل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو آپ اپنے منشور میں لکھتے کہ مسلم لیگ نون ساری چیزیں کرنے پر ہر موقع پر آرمی چیف سے کام کروایا کرے گی اور ان کا شکریہ ادا کیا کرے گی. یہ میں ایک طرح سے مشورہ دینا تو نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ ان سے بچ جائیں. انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ ملٹری پہ ڈال دینا بعد میں. اپنی ساری نالائکی, اپنی ساری جو انہوں نے کی ہے پاکستان کی معیشت کی تباہی, وہ ساری یہ ڈال دیں گے بعد میں اداروں کے کھاتے میں.